تہار کا نام کیا ہے؟ سب لوگ بولیے احمد مصطفیٰ۔ میں چاہتا ہوں احمد مصطفیٰ کے حوالے سے نثر میں آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کروں۔ کس رسول کی آمد ہو رہی ہے؟ جس رسول کو اللہ نے پوری کائنات سے پہلے بنایا، زمین و زمان سے پہلے بنایا، مکین و مکان سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے، عرش و فرش سے پہلے، حور و غلمان سے پہلے، جنت و رضوان سے پہلے، فلک و ملک سے پہلے، چاند کی چاندنی سے پہلے، سورج کی روشنی سے پہلے، کہکشاں کے جمال سے پہلے، دریا کی روانی سے پہلے، سمندر کی طغیانی سے پہلے، موجوں کی روانی سے پہلے، کلی کی چٹک سے پہلے، پھولوں کی مہک سے پہلے، آبشاروں سے پہلے، کوہساروں سے پہلے، نکھتوں سے پہلے، پھولوں سے پہلے، پھولوں سے پہلے، انبیاء سے پہلے، اتقیاء سے پہلے، کائنات کے ذرے ذرے سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا اور عرش اعظم پر رکھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا۔ اے محبوب تم یہی رہو، آدم صفی اللہ تم جاؤ، موسیٰ کلیم اللہ تم جاؤ، ابراہیم خلیل اللہ تم جاؤ، اسماعیل صفی اللہ تم جاؤ، عیسیٰ روح اللہ تم جاؤ۔ اور سارے نبی، اب بھائی آواز آگے پیچھے کاہے کر رہا ہے؟ ایک جگہ سیٹ کیجئے نا، آواز صاف بھی آنی چاہیے ہے نا۔ سارے نبی، دیکھیں آواز پھٹی بھی آ رہی ہے، تھوڑا سا صاف کیجئے۔ سارے نبی دنیا میں تشریف لائے اور سارے نبیوں نے کیا کہا؟ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، میرے بعد ایک حبیب آنے والا ہے۔ ہلو ہلو، آواز صاف ہے؟ درود شریف آپ لوگ پڑھ دیجئے۔ اللہم سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اب بھائی جس طرح ہے اس طرح آپ سیٹ کیجئے، اپنے حساب سے ان کو ڈسٹرب نہ کیجئے ورنہ اور خراب کر دیں گا، جو ہے وہ بھی آگے پیچھے کر کے سب تباہ کر دیں گا۔ اب اپنے حساب سے سیٹ کر لو بھائی، اپنے حساب سے آپ لوگ اپنا وولیوم سیٹ کر کے رہیے، اپنا وولیوم آپ کا جو ہے نا اس کو سیٹ کر کے رہیے۔ بولیے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، مگر میرے نبی کو سب سے آخر میں بھیجا۔ پیدا کیا سب سے پہلے، بھیجا سب سے آخر میں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے بنایا تھا اپنے نبی کو، سب سے پہلے دنیا میں بھیج دیتا، لیکن سنو دو، اگر میرے نبی پہلے آ جاتے تو اور نبیوں کو آنے کی ضرورت نہ پڑتی اور رسولوں کو آنے کی ضرورت نہ پڑتی، مگر اللہ کی مشیت یہ چاہ رہی تھی آدم صفی اللہ تم جاؤ، موسیٰ کلیم اللہ تم جاؤ، ابراہیم خلیل اللہ تم جاؤ، تم لوگ جا کر کے اپنی نبوت کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو اور میرے نبی کے آنے کی خوشخبری لوگوں کو سناؤ۔ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، میرے بعد ایک حبیب آنے والا ہے، میرے بعد ایک محبوب آنے والا ہے۔ اب سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کس نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ نے نام لے کے کہا سنو، میرے بعد جو نبی آئیں گے، من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئیں گے وہ ان کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا۔ اب سبحان اللہ بولیے تو ہم اس کو سمجھائیں گے، ایک مرتبہ اور بولیے سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ ولادت کے بعد، پیدائش کے بعد میرے نبی کا کیا نام رکھا گیا؟ جلیے بولیے، کیا رکھا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا، وہ کہتے احمد ہوگا؟ اب سنیے، میرے نبی کے 99 نام ہیں مگر 2 نام بڑے مشہور ہیں، ایک ہے احمد، ایک ہے محمد۔ اب زمین میں اور آسمان میں دونوں جگہ میرے نبی کی حکومت چلتی ہے، تو آسمان میں جو حکومت چلتی ہے وہ احمد کے نام سے، زمین میں جو حکومت چلتی ہے وہ محمد کے نام سے۔
حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ اب آپ حضرات کو اتنا جلسہ آپ لوگ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، آج صرف ہم احمد اور محمد کی تعریف آپ لوگ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے جلسے کا حق ادا ہو جائے گا۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ احمد کس کو کہتے ہیں اور محمد کس کو کہتے ہیں؟ تعریف سنیے، ترجمہ سنیے۔ احمد اس کو کہتے ہیں جس نے سب سے زیادہ خدا کو یاد کیا، اور محمد اس کو کہتے ہیں جس کو سب سے زیادہ خدا نے یاد کیا۔ نبی سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں، اور نبی سے بڑھ کر اللہ نے کسی کی تعریف کیا ہی نہیں۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں نبی نے سب سے زیادہ خدا کی عبادت کیسے کی؟ تو ولادت کے بعد پیدائش کی بات ابھی نہیں کریں گے، ولادت سے پہلے اللہ نے عرش اعظم پر اپنے نبی کے نور کو رکھا، اللہ نے اپنے حبیب کو رکھا، کلمہ شریف لکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محبوب تم یہی رہو۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، آگئے۔ حضرت جبریل سے میرے نبی نے پوچھا، جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کتنی لمبی عمر ہے تمہاری؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی سرکار میری عمر کا کوئی سیما نہیں ہے، کچھ تو بتاؤ، کیا بتائیں؟ اتنی لمبی عمر کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آپ تک مہی تو آتا تھا، کتابیں لے کر کے، صحیفے لے کر کے، قرآن لے کر کے، خدا کا پیغام لے کر کے، میری عمر کتنی لمبی ہے یہ مجھ کو خود پتا نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جبریل کچھ تو بتاؤ، کچھ بتاؤ، اندازاً بتاؤ۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا میرے نبی، میرے آقا، میری عمر کا اندازہ اسی سے لگائیے کہ ایک تارہ عرش اعظم کے اوپر 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، جس تارہ کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا۔ ایک تارہ عرش اعظم کے اوپر 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، جس کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ آپ کی زبان اوریجنل بنگلہ ہے، بنگلہ ہے نا؟ جلدی بولیے۔ اگر ہم ہارڈ اردو بولیں گے اور ایک دم روانگی میں بولیں گے تو آپ کے پلے نہیں پڑے گا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سمجھ لیجئے، تھوڑی دیر میں سمجھ لیجئے، اور جب آپ سمجھنے لگیں گے تو تقریر سننے میں آپ کو دل لگے گا، اور نہیں سمجھیں گے تو میں کتنا اچھا بولوں گا آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں؟ جلدی بولیے سب لوگ، سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ اور ہم تھوڑا اتنا چلے گا؟ ماشاءاللہ، تو اب اتنا چلے گا تو سبحان اللہ بھی چلاتے رہیے، ماشاءاللہ۔ اے جبریل عمر بتائیے۔ کہا سرکار ایک تارہ عرش اعظم پر 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، جس تارہ کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے، اسی سے میری عمر کا اندازہ لگا لیجئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جبریل جو تارہ 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، جس کو تو نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے، وہ آسمان کا تارہ تھا یا کوئی اور تارہ تھا؟ بتاؤ، اس تارے کے بارے میں بتاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا سنو جبریل، جو تارہ عرش اعظم پر 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، جس کو تو نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے، وہ آسمان کا تارہ نہیں تھا، وہ نبوت کا تارہ میں ہی تھا، وہ رسالت کا تارہ میں ہی تھا، میں ہی چمکا کرتا تھا، مجھے کو تم دیکھا کرتا تھا۔ کہاں گیا مندنی جی؟ نعرہ لگانے والا کہاں گیا؟ تو نعرہ یہاں لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا نعرہ لگا تو کہاں گیا بھائی؟ علماء اہل یا ہو بھائی یہاں جاؤ نا۔ وہ تارہ
جو 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، جس کو تم نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے، وہ تارا میں ہی تھا۔ اب سنیے، پہلے میرے نبی نے پوچھا، اب جبریل امین نے عرض کیا، سرکار 70,000 برس آپ کہاں چلے جاتے تھے؟ 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ نظر آتے تھے، تو 70,000 برس آپ کہاں تشریف لے جاتے تھے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، جبریل میں وہاں بھی اللہ کی عبادت ہی کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ سنو جبریل، جب میں نماز میں کھڑا ہوتا تھا تو تجھے نظر آتا تھا، جب سجدے میں چلا جاتا تھا تو تجھے نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ہے احمد جو ولادت سے پہلے اللہ کی عبادت عرش اعظم پر کر رہے ہیں۔ اور محمد کس کو کہتے ہیں؟ ایک ترجمہ ہے کہ جس کی تعریف بار بار کی جائے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جس کی تعریف سب سے زیادہ خدا نے کیا۔ اب اس کے بارے میں آپ پوچھیں گے کہ خدا نے سب سے زیادہ تعریف کہاں کیا؟ تو عام جگہ نہیں، قرآن میں دیکھ لیجئے، پورا قرآن میرے نبی کی نعت ہے۔ الحمدو کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اے قرآن، میں تیرے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن نے کہا، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ نبی کا چہرہ و دہا ہے، نبی کی زلفیں واللیل اذا سجا ہے، نبی کا سینہ الم نشرح لک صدرک ہے، نبی کا ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ہے، نبی کی رفتار سبحان الذی اسری ہے، نبی کی گفتار وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ہے، نبی کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغی ہے، اور نبی کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب احمد آنے والے ہیں۔ خوشخبری کون سنا رہے ہیں؟ انبیاء کرام، رسولان اعظام آنے والے ہیں۔ اس علاقے میں ممتا بنرجی کبھی آتی ہیں؟ کبھی بھاشن دینے کے لیے الیکشن وغیرہ کے ٹائم میں آتی ہیں نا؟ تو آپ دیکھیے گا وہ بعد میں آتی ہیں، چھوٹا چھوٹا نیتا پہلے آتا ہے، بلوک دستر کا نیتا پہلے، پنچایت دستر کا نیتا پہلے، ضلع استر کا نیتا پہلے، پھر ایم پی ایم ایل اے، پھر منتری، تب مکھ منتری۔ اور سارے نیتا کیا کہتے ہیں؟ میرے بعد آنے والے ہیں، مکھ منتری آنے والے ہیں، اتنا ٹائم میں آنے والے ہیں، اتنے وقت میں آنے والے ہیں۔ اب لوگوں میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے، کب آئیں گے، کب آئیں گے، کتنا بجے آئیں گے۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ کوئی نیتا، کوئی مکھ منتری، کوئی پردھان منتری آ جاتا ہے اور وہ بھاشن دے دیتا ہے، تو اس کے بھاشن کے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جلسہ وہی ختم ہوتا ہے، سبھا وہی ختم ہوتی ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ میرے نبی نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبی پہلے آ رہے ہیں، نبیوں کے سردار بعد میں آ رہے ہیں، اور سارے نبی کہہ رہے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ قوم نے کہا آپ تو بھی نبی ہیں، تو سارے نبیوں نے کہا ہم لوگ نبی ہیں، اور جو بعد میں آئیں گے وہ نبیوں کے سردار ہوں گے، رسولوں کے امام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، میرے بعد نبیوں کے سردار آئیں گے، اور میرے نبی دنیا میں آئے، انقلاب برپا کر دیا۔ ایسا انقلاب جس انقلاب کو آج بھی آپ محسوس کر رہے ہیں۔ معلوم ہے میرے نبی جس وقت مکے میں پیدا ہوئے تھے، اس وقت بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ آج جس بیٹی کو پیار و محبت سے آپ پالتے ہیں، اس بیٹی کو زندہ گاڑا جاتا تھا۔ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو ایک باپ اپنی بیٹی کو اٹھاتا تھا اور گڈھا کھودتا تھا اور گاڑ کر کے چلا آتا تھا، اور سماج سے کہتا تھا سن رہے ہو،
ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس کو میں نے زندہ گاڑ دیا۔ تب تک دوسرا کہتا تھا کتنے؟ بولا ایک بیٹی کو۔ دوسرے نے کہا میں نے 2 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے۔ تب تک تیسرا کھڑا ہوا، اب تک میں نے 3 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے۔ یہ سماج تھا، یہ مکہ تھا جہاں بیٹیوں کو زندہ گاڑا جاتا تھا۔ میرے نبی ایسے ہی ماحول میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ، ایسے ہی ماحول میں تشریف لائے، اور جب دیکھا بیٹیاں گاڑی جا رہی ہیں تو میرے نبی نے فرمایا کیوں بیٹیوں کو گاڑ رہے ہو؟ بولا سرکار یہ بیٹی زحمت ہے اور زحمت کو ہم اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کل تک یہ بیٹی زحمت ہوگی، اب میں رحمت للعالمین بن کے آ گیا۔ اور زور سے بولیے صدام بھائی، آواز پھنسی بھی ہے اس لیے ہم شعر نہیں پڑھ پا رہے ہیں، لیکن آپ تقریر سن لیجئے، دعا کیجئے کہ نب جائے، ہے نا، یہ نب جائے۔ جھوم کے بولیے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اب میں رحمت للعالمین بن کے آ گیا ہوں، اب کوئی بیٹی کو گھاڑے گا نہیں، بیٹی کو بچاؤ۔ آج مودی جی نے کیا نعرہ دیا تھا؟ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ نیتا سے بچاؤ، ڈاکو سے بچاؤ، زنا سے بچاؤ۔ نعرہ تو بہت اچھا ہے مگر کام نعرے کے خلاف ہو رہا ہے۔ مگر میرے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا بیٹی بچاؤ۔ سرکار کیا ملے گا؟ بیٹی بچائیں گے کیا ملے گا؟ میرے نبی نے جو انعام دیا ہے اس پہ کوئی آدمی چپ نہ رہیے گا۔ یہی آمد رسول جو آپ جلسہ کر رہے ہیں، آمد رسول کا مقصد کیا ہے وہ سنیے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو جائے اور تینوں بیٹی کی پرورش کرے، پالے پوسے پڑھائے لکھائے اور اس کی شادی کر دے، تو میرے نبی فرماتے ہیں 3 بیٹی والا باپ جنت کا حقدار ہو جائے۔ اور زور سے اور زور سے۔ اچھا نعت شریف نہیں پڑھیں گے تو پیسہ آپ لوگ نہیں دیجئے گا، ہے نا؟ ارے پڑھیں آواز کھلے تب نا۔ ہاں ماشاءاللہ۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ باپ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ آپ لوگ سبحان اللہ بولیے تاکہ ہماری ہمت بڑھے، ہے نا؟ میرے آقا نے فرمایا 3 بیٹی والا باپ جنت میں جائے گا۔ تو ایک ایسے آدمی تھے جن کے گھر میں 2 ہی بیٹیاں تھیں، وہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا سرکار 3 بیٹی والا باپ تو جائے گا، 2 والے کا کیا ہوگا؟ وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ آہا اے آمد مصطفیٰ کانفرنس سجانے والوں، قربان جاؤ اپنے نبی کی رحمت پر۔ میرے آقا نے فرمایا تم بھی اداس مت ہو، جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ باپ بھی جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ اب ایک صحابی ایسے تھے جن کے گھر میں 1 ہی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ عرض کیا سرکار اگر 1 ہی بیٹی پیدا ہو تو ہم لوگ ویٹنگ لسٹ میں رہ جائیں گے کیا؟ ہم لوگ کا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوگا کیا؟ 1 بیٹی والے کا کیا قصور ہے؟ ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تم بھی اداس مت ہو، جس کے گھر میں 1 بیٹی پیدا ہو جائے وہ باپ بھی جنتی ہو جائے گا، وہ باپ بھی جنت میں جائے گا۔ اب 3 بیٹی والا 2 بیٹی والا 1 بیٹی والا باپ جنت میں جائے گا۔ تو ایک صحابی ایسے تھے جن کے گھر میں کوئی بیٹی ہی نہیں پیدا ہوئی تھی، خالی بیٹا، خالی پلسر، خالی پھیری، خالی 4 ویلر۔ یہ سرکار اگر بیٹی پیدا نہ ہو اور اللہ کے طرف سے بیٹی نہ ملے تو میری کیا غلطی ہے؟ ہم لوگ جنت میں کیسے جائیں گے؟ اپنے آقا کی رحمت پہ قربان جائیے۔ قیامت تک کے لیے ان سارے باپ کے اوپر میرے نبی نے کرم کیا جس کے گھر میں بیٹی نہیں پیدا ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا صحابی اگر بیٹی پیدا نہ ہو تو تم دل سے دعا مانگنا،
کاش اللہ ہم کو بھی ایک بیٹی دے دیتا تو اس تمنا کی بنیاد پر تم بھی جنتی ہو جاؤ گے، تم بھی جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ آج ہم لوگوں کے نبی کے اوپر الزام لگاتے ہیں لوگ کہ اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں بیٹا سے زیادہ رتبہ بیٹی کا میرے نبی نے بلند کیا۔ بولیے سبحان اللہ، ہم سمجھائیں۔ کسی کے گھر میں 3 بیٹا نہیں، 4 بیٹا نہیں، 1 درجن بیٹا پیدا ہو جائے تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے وہ باپ جنتی ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے وہ باپ جنتی ہے۔ تو اب بیٹی کا رتبہ بلند ہے کہ بیٹے کا؟ جلدی بولیے، اور بولیے نا، بیٹی کا۔ ہمارے صدام بھائی خالی بول رہے ہیں، آپ لوگ منہ میں پان ڈالے ہوئے۔ کس کا رتبہ بلند کیا؟ بیٹی کا۔ اور سنیے، مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مرد دے سکتا ہے تو عورت کو بھی دینا چاہیے تاکہ برابری ہو جائے۔ آپ بارات لے کے جاتے ہیں، ارے شادی میں بارات لے کے جاتے ہیں، نکاح کا ٹائم ہوتا ہے، مولانا صاحب پہلے کس سے اجازت لینے جاتے ہیں؟ لڑکی سے، بیٹی سے، یہی نا؟ ادھر بھی یہی ہے نا؟ کس سے؟ بیٹی سے۔ اور بیٹی کہہ دے کہ کلوا سے شادی نہ کریں گے، تب کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا، پیدلے بھاگے گا، جوتا چپل چھوڑ کر کے بھاگے گا۔ بریانی کیا کھائے گا؟ ڈنٹا ملے گا۔ بیٹی نے اگر کہہ دیا میں راضی نہیں ہوں، شادی نہیں کروں گی، تو اربوں خربوں پتی کا بیٹا ہو وہ شادی نہیں کر سکتا۔ پاور کس کو زیادہ دیا میرے نبی نے؟ بیٹی کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے، تاکہ مخالفین کو اس کا جواب مل جائے۔ اور آپ حضرات اتنا خرچہ کر رہے ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں، تمنا کیا ہے؟ تمنا یہی ہے نا کہ میرے مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے نبی مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور کیا تمنا ہے؟ میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، میرے خدا میرا۔ آواز پھٹ جا رہی صدام ہے، اس لیے پڑھیں گے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اتنی سریلی آواز آپ لوگ سنا ہے تو آپ پڑھیں گے تو لگے گا کوا پڑھ رہا ہے نا؟ اگر پہلے ہم چلے گئے تھے پار لگ گئے تھے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، نبی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے، نبی کے چاہن۔ کون سی کھا لی؟ نعرہ تکبیر، ذرا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ ذاکر حسین قیامی، نعرہ تکبیر۔ حضرات اب ترنم میں نہیں پڑھیں گے نا تو اگلا جلسہ ڈسٹرب ہو جائے گا، کئی دن ہم کو ریسٹ کرنا پڑے گا، پھر اگلا جلسہ والا بولے گا دھوکہ دے دیا، نہیں آئے۔ اس لیے نثر میں سن لیجئے، جیسے ہم سن رہے ہیں اس سے سنیے۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹیاں رحمت، اور یہ بیٹی جب بڑی ہو گئی نا تو اب اس کا رتبہ دیکھیے گا، اور ہر آدمی جھوم کر کے خود بخود سبحان اللہ بولیے گا۔ یہ بیٹی جب بڑی ہوئی، اس کی شادی ہوئی، اور جب یہ ماں بنی تو میرے نبی نے فرمایا اب ماں کے قدم کے نیچے جنت۔ ماں کے نام پر، ماں کے نام پر زور سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا
ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ اے جلسہ کرانے والوں، اے نماز پڑھنے والوں، اے روزہ رکھنے والوں، اے پیر صاحب کا پیر چومنے والوں، اللہ اسی وقت راضی ہوگا جب تم ماں کو راضی کر لو گے، ماں کو خوش کر لو گے، اس لیے کہ ماں ہی کی رضا میں میرے نبی کی رضا ہے، اور جس سے میرے نبی راضی ہو جائے اس سے خدا راضی ہوتا ہے، اور جس سے خدا راضی ہو جائے اس کو جنت خود ہی مل جاتی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا سا غور کیجئے گا، میرے نبی نے زمانے میں آ کر کے ایسا انقلاب برپا کیا جس انقلاب کا جواب پوری دنیا کے پاس نہیں ہے، پوری کائنات کے پاس نہیں ہے۔ دنیا والا انقلاب لاتا ہے تو تباہی آتی ہے، دنیا والا انقلاب لاتا ہے تو بربادی آتی ہے، دنیا والا انقلاب لاتا ہے تو بچے یتیم ہوتے ہیں، دنیا والا انقلاب لاتا ہے تو بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ ابھی دیکھا نہیں جی ایس ٹی کیوں لایا؟ تاکہ انقلاب لایا جا سکے۔ نوٹ بندی کیوں کیا؟ تاکہ انقلاب لایا جا سکے۔ لاک ڈاؤن کیوں کیا؟ تاکہ انقلاب لایا جا سکے، لوگوں کو بچایا جا سکے۔ مگر نوٹ بندی سے بھی لوگوں کی جانیں گئی، جی ایس ٹی سے بھی لوگ تباہ ہو رہے ہیں، لاک ڈاؤن میں بھی لوگ سینکڑوں لوگ مر گئے۔ اے دنیا والوں، تم جب انقلاب لاتے ہو تو بربادی آتی ہے، اور میرے نبی نے جب انقلاب لایا تھا تو لوگ برباد نہیں ہوئے تھے، بلکہ برباد لوگوں کو میرے نبی نے آباد کر دیا تھا، آگے سریا تک پہنچا دیا تھا۔ میرے نبی کا انقلاب ایسا انقلاب جس انقلاب کی دھمک آپ آج بھی محسوس کر رہے ہیں۔ اگر عورت کا آج مقام بلند ہے، ماں کی ہم اور آپ خدمت کرتے ہیں تو احسان ہے میرے نبی کا، کرم ہے میرے نبی کا کہ میرے نبی نے ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھا۔ کس کے قدم کے نیچے؟ زور سے بولیے، ماں کے۔ دلبر بھائی، میرے نبی نے ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھا۔ اگر میرے نبی باپ کے قدم کے نیچے جنت رکھ دیتے تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا؟ نبی مختار کل ہے۔ اگر کہہ دیتے کہ باپ کے قدم کے نیچے میں نے جنت رکھ دی تو بھی ہم لوگ ایمان لے آتے کہ سرکار نے سچ فرمایا۔ آج میرے نبی نے ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھ دیا، اس کو بھی ہم لوگ مان گئے۔ نبی جن کے قدم کے نیچے کہہ دیتے مسلمان اس کو مان لیتا، مگر میرے نبی نے باپ کے قدم کے نیچے جنت نہیں رکھی، ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھی۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب سنیے، اور آپ سنیے گا تو محسوس ہو جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے نبی ظالم کا ساتھ دینے نہیں آئے تھے، مظلوم کا مقام بلند کرنے کے لیے آئے تھے۔ مرد ظالم تھا جو بیٹیوں کو گاڑ رہا تھا، عورتوں کو ستا رہا تھا، اور زمانے کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا۔ تو میرے نبی اگر باپ کے قدم کے نیچے جنت رکھ دیتے تو باپ ظالم تھا اور آج بھی وہ ظلم کرتا۔ میرے نبی نے اس مظلوم عورت کے قدم کے نیچے جنت رکھی ہے۔ زمانہ جس کو سب سے زیادہ کمزور سمجھتا تھا، مصطفیٰ نے اسی کے قدم کے نیچے جنت رکھ کر کے زمانے میں معظم کر دیا ہے، محترم کر دیا ہے، باوقار کر دیا ہے۔ ایسا باوقار، ایسا باوقار کہ آپ لاکھ نماز پڑھیں، لاکھ روزہ رکھیں، لاکھ حج کریں، لاکھ زکوٰۃ دیں، اور اگر ماں ناراض ہو جائے تو سارے سجدے بیکار ہو جائیں گے۔ ماں روٹھ جائے تو ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ یہ کس نے بتایا؟ بولو بھائی، آپ بولیے نا کچھ، کس نے بتایا؟ میرے نبی نے۔
ہم لوگوں کو اللہ نے جو زبان دیا اس کا حق ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ ہم لوگ کو گونگا بنا دیتا تو کچھ کر پاتے؟ جی ٹی روڈ جام کر دیتے, بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جاتے, جلوس نکال دیتے, دیتے ہوئے کیا کر لیتے؟ کچھ نہیں کر پاتے. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے زبان والا بنایا ہے. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آنکھ والا بنایا ہے. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے پیر والا بنایا ہے. تو جس کو آنکھ ملے, جس کے پاس آنکھ ہے, اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جس کے پاس زبان ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جس کے پاس ہاتھ پیر سلامت ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور زبان کا شکریہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے, سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے رہیے. ماشاءاللہ. اب بہت اچھا سن رہے ہیں اور یہی جلسے کی کامیابی ہے. اب اچھا سنیے. میرے آقا نے فرمایا یہ ماں ہے, یہ بیٹی ہے, یہ بہن ہے جو ہر حال میں رحمت ہے. بیٹی باپ کے گھر میں رہے باپ کے لیے رحمت, سسرال چلی جائے شوہر کے لیے رحمت, اور ماں بن جائے تو بیٹے کے لیے رحمت. ماں کے قدم کے نیچے چلنا. اب آئیے, بہت الزام لگتا ہے اسلام پر. ابھی فرانس کے صدر کیا نام ہے, مائکرون, اس نے اسلام کے خلاف ابھی بکواس کیا. فرانس میں میرے نبی کی تصویر اور کارٹون بنایا گیا اور اس کو شو کیا. اور جب وہیں کے ایک چیچینیا کے سنی مسلمان نے جا کر کے اس ٹیچر پر حملہ کر دیا جو کارٹون دکھا رہا تھا, تو فرانس کے صدر نے کہا کہ اسلام دہشت گردی کا پیغام دیتا ہے, اسلام کے وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے, اسلام کے ماننے والے ایسے ہی ہوتے ہیں. ارے ظالم, تو میرے نبی کا کارٹون بنائے گا, اس رسول کا کارٹون بنائے گا جس رسول کے جسم کا سایہ بھی اللہ نے نہیں رکھا ہے. تو جب نبی کا سایہ نہیں, نبی کی کوئی تصویر نہیں, تو تم کارٹون جو بنا رہے ہو وہ تیرے باپ کا کارٹون ہو سکتا ہے, میرے نبی کا کارٹون نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ میرا نبی تو نور ہے اور میرے نبی کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا تھا. اور سنو, تم مسلمانوں کو آزمانے کی کوشش مت کرو. مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, مگر کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہم کبھی نبی کے گستاخوں کو ناپ نہیں کر سکتے. اور وہیں پر فرانس میں بھی کل ایک آدمی کا اور سر کاٹ لیا اور یہ بتا دیا کہ مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے, مگر میرے نبی کی شان میں کوئی ادنا سا بھی گستاخی کرے تو مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. ہر مسلمان نے ہمیشہ صبر و ضبط سے کام لیا, مگر ہمیشہ مسلمان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. ہم نے کبھی حضرت عیسیٰ کے خلاف نہیں بولا, ہم نے کبھی یہود و نصارہ کے خلاف نہیں کہا, ہم نے کبھی یہاں کے جتنے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے رہنماؤں کے خلاف نہیں بولا, مگر تم میرے نبی کے شان کے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ اس سے پتہ چلا کہ اسلام کی مقبولیت کو دیکھ کر کے جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں. جتنا اسلام کو دبا رہا ہے میرا اسلام اتنا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے, پھیلتا چلا جا رہا ہے. اب آئیے, یہ لوگ الزام ایک اور لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو دینا چاہیے, اور تیرے نبی نے
اتنی شادیاں کیوں کی؟ 9 شادی 10 شادی 7 شادی 5 شادی کیوں کی؟ اس کا جواب سنیے. میرے نبی نے پہلی شادی پہلا نکاح کس سے کیا؟ ہاں بہت اچھا جواب یہ دیا، ماں خدیجہ ہے نا. بہت اچھا ادب کے ساتھ نام لیا ہے. آپ لوگ بھی بولیے. ماں ام المومنین ہے، سارے مسلمانوں کی ماں ہے حضرت خدیجہ کبریٰ. سبحان اللہ. ویسے بول رہے ہیں لگ رہا ہے کہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، مردہ کے سامنے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے کیا. حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ ارے بھائی یہاں تو جانکار لوگ بیٹھے ہیں. یہ بھی صحیح جواب دیا. کتنی؟ 40. میرے نبی کی عمر شریف 25. 40 25. آپ نے اتنا صحیح جواب دے دیا تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ 40 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہوتا ہے اور 25 سال بالکل شباب جوانی کا ٹائم رہتا ہے. حضرت خدیجہ 40 سال کی، 2 مرتبہ بیوہ. اور بیوہ کا حال کیا رہتا تھا مکے میں کہ کوئی بیوہ ہو جاتی تھی تو ایک کوٹھری میں بند کر دیا جاتا تھا، 6 مہینہ رکھا جاتا تھا. پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی تک نہیں دیا جاتا تھا. اور جب وہ نجاست میں ڈوب جاتی تھی، گندگی میں ڈوب جاتی تھی تو اس کو نکالا جاتا تھا، گدھے پر بٹھایا جاتا تھا، سر کا بال چھین دیا جاتا تھا اور گاؤں گاؤں میں گھمایا جاتا تھا. یہ کوک جلن ہے، یہ ڈائن ہے، یہ منحوس ہے، اپنے شوہر کو کھا گئی. اب اس کو جینے کا حق نہیں ہے. یہ رنگین کپڑا نہیں پہن سکتی، یہ پیروں میں پاسیب نہیں پہن سکتی، یہ ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن سکتی، یہ شادی بیاہ کے گھروں میں نہیں جا سکتی، یہ کسی فنکشن میں نہیں پہنچ سکتی. کوئی لوگ اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. کہا جاتا تھا اس کا چہرہ دیکھ لو گے دن بھر بہنی نہ ہوگی، تیرا پورا دن برباد ہو جائے گا. یہ مکہ تھا جہاں بیوہ کا چہرہ دیکھنا لوگ پسند نہیں کرتے تھے. اور ہندوستان میں کیا ہوتا تھا، کسی کا پتی مرتا تھا تو اس کی پتنی کو اسی کے چتا میں آگ میں بیٹھا کے جلا کے راکھ کر دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ ڈائن تھی، یہ منحوس تھی، یہ کوک چلن تھی، اپنے پتی کو کھا گئی، پتی مر گیا ہے، اس کو بھی اسی میں چلا دیا جائے گا، ستی کر دیا جائے گا. ایسے ماحول میں میرے آقا مکے میں تشریف لائے اور مکے میں حضرت خدیجہ کبریٰ ہیں جو بیوہ ہیں اور نبی پاک کے پاس پیغام نکاح بھیجا، شادی کے لیے پیغام بھیجا تو میرے نبی نے انکار نہیں کیا، اقرار کر کے اعلان کیا اے مکے والو تم نے تو سہاگن کو ابھاگن بنایا تھا اور یہ نبی ہے جو ایک ابھاگن کو سہاگن بنانے جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد. بہت خوب. ماشاءاللہ. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ سن رہے ہیں نا؟ ماشاءاللہ. اللہ آپ لوگ کو اچھا رکھے. بنگال میں اور اتنی اچھی تقریر سننا یہ بالکل کرامت ہے. ہاں یہ کرامت ہے، کرامت ہے. بزرگوں کا فیضان ہے آپ کے اوپر. یہ جو بزرگان دین علماء کرام آپ کے گاؤں میں آتے ہیں نا، چاہے وہ تاج الشریعہ ہوں، چاہے وہ نذیر ملت ہوں، چاہے وہ مجاہد ملت ہوں، چاہے عالم دین کی شکل میں اہل سنت والجماعت کے کوئی لوگ آتے ہوں، یہ انہی لوگوں کے قدموں کی برکت ہے کہ آپ کی سنیت بھی مضبوط ہے اور آپ کے سننے کی سماعت بھی مضبوط ہے. اور
بڑے بڑے جلسے میں ہم لوگ نے دیکھا ہے. کتنا بج گیا؟ ہاں نہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. 2:15 بج رہا ہے. 2:15 بجے بہار اور یو پی جھارکھنڈ کے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے. یہ شورا بھی گواہ ہیں کہ اچھے لوگ اس ٹائم ایک دم آخری ٹائم میں رہتے ہیں. بس خالی جنازہ کے نماز کی تیاری ہوتی ہے. اچھے جہاں لوگ کہتے ہیں اردو بہت سمجھتے ہیں, اردو بولتے ہیں, ہم لوگ زبان والے ہیں, ہم لوگ علم والے ہیں, وہاں یہ حال ہے. اور آپ تو بنگلہ بولتے ہیں, آپ کی زبان بنگالی ہے, مگر اس کے باوجود 2:15 بجے رات اس بیداری کے ساتھ تقریر سننا یہ علم کا کمال نہیں ہے, یہ عشق رسول کا کمال ہے, یہ محبت رسول کا کمال ہے. اور جب نبی سے محبت ہوتی ہے تو وہ علم کی بنیاد پر نہیں, ایمان کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے. اور یہ محبت رسول ہی کا صدقہ ہے کہ آپ حضرات کے دلوں میں وہ انگڑائیاں موجود ہیں جو ہر عاشق کے دل میں ہونی چاہیے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں. ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے نام پر بول دیجئے. نہیں, اور تھوڑی سی آواز بلند ہونی چاہیے. ایک مرتبہ اور بول دیجئے. ماشاءاللہ. آپ لوگ بھی پیچھے والے سن رہے ہیں نا؟ ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہے. آپ لوگ باؤنڈری پر اس لیے رہیے, نہیں بولا رہے ہیں آپ کو کہ باؤنڈری پر اس لیے رہیے کہ جو ادھر سے جائے اس کو روکیے, ہے نا؟ وہاں باؤنڈری پر کھڑا رہیے ٹھیک ٹھاک سے. ویسے ماشاءاللہ یہ سننے والا ہمارا نوجوان بھی بزرگ بھی بالکل دل جمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ اور محبت سے بولیے. اور آپ لوگ بہت اچھے اور جنتی حسینی سنی ہیں تو دعا کیجئے کہ میری آواز کھل جائے, ہے نا؟ ہو سکتا ہے آپ لوگ میں سے کسی کی دعا قبول ہو جائے. آمین کہہ دیجئے نا. چاہ رہے کہ میری آواز کھل جائے. ہاں ماشاءاللہ. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آواز کو کھول دے, اپنے بزرگوں کے صدقے میں فیضان جاری ہو جائے. اور آپ سن رہے ہیں, اب ہم کو بھی کچھ راحت مل رہی ہے, بولنے میں کچھ آسانی ہو رہی ہے, اور ہم بھی خود بجھا اور تھکا محسوس کر رہے تھے. ماشاءاللہ بہت اچھا. ایک مرتبہ اور جھوم کے سبحان اللہ, دونوں ہاتھ اٹھا کر کے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. حضرات میرے نبی کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا. وہ 40 برس کی تھی, میرے نبی 25 سال کے تھے. 15 برس عمر میں بڑی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ. میرے نبی کے پاس ایک سے ایک پیغام آ رہا تھا. عرب کے بڑے بڑے گھرانے کے لوگ اپنی بیٹیوں سے شادی کرنے کے لیے بے چین تھے, مگر میرے نبی نے پہلا نکاح کس سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے. دوسرے لفظوں میں کہیے پہلا نکاح کس سے کیا؟ ایک بیوہ سے. اور بیوہ سے شادی کر کے میرے نبی نے بتایا کہ اے لوگوں, جس کو تم منحوس سمجھتے تھے مصطفیٰ اسے ام المومنین بنا رہے ہیں, کائنات کے مسلمانوں کی ماں بنا رہے ہیں. تو میرے نبی غریبوں کا رتبہ بلند کرنے کے لیے آئے تھے. سبحان اللہ. غریبوں کا مقام بلند کرنے کے لیے آئے تھے. آج سارے نیتا غریبی پر راجنیت کر رہا ہے. جتنا پولیٹکس غریب پر, غریبی ہٹانا ہے, غریبی ہٹانا ہے. اب تو آ گیا کہ غریب ہی کو ہٹانا ہے, غریب ہی کو ہٹانا ہے, غریب ہی کو ہٹانا ہے. اب غریب ہی کو مار دینا ہے. جتنا حق مارا جا رہا ہے وہ سب غریبوں کا حق مارا جا رہا ہے. مگر میرے نبی غریبوں کا حق مارنے نہیں آئے تھے, غریبوں کو حق دلانے کے لیے آئے تھے. آپ کہیے گا کیسے؟ نبی غریبوں کا حق, اور وہ بھی بچپنے میں. میرے نبی کو جب دائی حلیمہ نے اپنی گود میں لیا اور دودھ پیش کیا پینے کے لیے, تو میرے نبی نے داہنے جانب پیا, بائیں جانب دیا گیا تو پینے سے انکار کر دیا. میرے نبی نے پوری وہ مدت جو دودھ پینے کی ہے کبھی بھی دونوں جانب دودھ نہیں نوش فرمایا.
اے میرے آقا اب دونوں جانب دودھ کیوں نہیں پیتے؟ تو میرے نبی کے بچپنے کا عادل جواب دے گا، اے لوگو میں دونوں جانب اگر دودھ پی لیتا تو دائی حلیمہ کا بھی ایک چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی دودھ پیتا ہے، اگر میں دونوں جانب دودھ پیتا تو دائی حلیمہ کے بیٹے کو دودھ نہیں ملتا، اور نبی کسی کا حق نہیں مارا کرتا ہے، زمانے والوں کو حق دلایا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، تو میرے نبی نے دونوں جانب دودھ نہیں پیا، کیا انصاف ہے، بول دو بھائی، کیا عدل ہے۔ ارے ظالم، اسی نبی کے اوپر تم الزام لگاتے اور تم نے تو نبی کے دیوانوں کو دیکھا نہیں، اور دیکھنا ہو تو دیکھو نبی کے دیوانوں کو کہ آج اس ماحول میں بھی لاک ڈاؤن میں بہت نقصان ہوا سب کا، بولیے نا، ہوا نا، سب لوگ کا کاروبار بند ہو گیا، مگر اس ماحول میں بھی جب مسلمان کو کہیں موقع مل جاتا ہے جلسہ کرانے کا، اجازت مل جاتی ہے، تو وہ کم کھا کر کے بھی نبی کا جلسہ کر رہا ہے، کم کھا کر کے بھی نبی کی میلاد پڑھوا رہا ہے، اور گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، ذکر رسول کو نہیں چھوڑا جا سکتا، سب کو بھلایا جا سکتا ہے، نبی کی میلاد کو نہیں بھلایا جا سکتا۔ اور آج بھی 12 ربیع الاول کو جھنڈا لگا کر کے، جلوس نکال کر کے، جلسہ سجا کر کے ہم یہ بتاتے ہیں کہ میرا نبی آج بھی زندہ ہے، اور نبی کے چاہنے والے آج بھی زندہ ہے۔ اے فرانس کا صدر، تم کیا سمجھتے ہو اسلام مٹ جائے گا؟ نبی کی عظمت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ سن ظالم، اسلام کبھی نہیں مٹے گا، اس لیے کہ اسلام کے درخت میں گنگا جمنا کا پانی نہیں ڈالا گیا ہے، اسلام کے درخت میں حسین کا لہو ڈالا گیا، علی اکبر کی جوانی دی گئی ہے، علی اصغر کا بچپنا دیا گیا ہے، آنا محمد کو قربان کیا گیا ہے، عباس نے اپنا بازو کٹایا ہے، اس لیے اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ جو مٹانے کے لیے آئیں گے وہ خود مٹ جائیں گے۔ اسلام کا جھنڈا 1450 سال سے لہرا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک۔ اور سنو ظالموں، سنو بدعقیدو، تم بھی سنو، اور اے فرانس کا عیسائی تم بھی سنو، ایک بھی دنیا میں سنی جنتی مسلمان رہے گا تو وہ دار و رسم کو چوم کر کے بھی اعلان کرتا رہے گا کہ لب پہ نعت پاک نغمہ، دلوار بھائی، لب پہ نعت پاک نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آپ لوگ ایسے سبحان اللہ بولیے تو ہم نعت شریف پڑھ پائیں گے؟ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا ذائقہ بدلے اور آپ تر و تازہ رہیں، اب اس میں بھی ساتھ نہیں دیجیے گا، اور دلبر بھائی دیکھیں ساتھ دینے کے لیے مائک پکڑے ہیں تاکہ ہم کو سانس لینے کا موقع ملے، تو آپ لوگ سانس لینے کا موقع ہی نہیں دیجیے گا تو پھر ہم پڑھ پائیں گے؟ لب پہ نعت پاک نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک نغمہ آج کل بھی تھا اور آج بھی، پیارے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پیارے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا، بڑے آپ لوگ بڑھئے، ہر انشاءاللہ مٹ جائیں گے جتنے نبی کے
دشمن ہے اور دونوں جہاں میں ان کا چرچا قلبِ بیدار آدمی ہے دونوں جہاں میں ان کا چرچا قلبِ بیدار آدمی ہے. ماشاءاللہ دلبر بھائی ان لوگوں کو تھوڑا سا پڑھنے کا موقع دیجئے. قلبِ بیدار اب دیکھیں پھانکی کون مار رہا ہے ہاتھ اٹھا کے پڑھئے. قلبِ بیدار ماشاءاللہ. اور ایک آدمی صدام بھائی کو بلا کر کے لائیے. قلبِ بیدار ہاتھ اٹھائیے نا اسے سے کیا LBW اپیل کر رہے ہیں کیا تیسرا امپائر سے پوچھئے گا پورا ہاتھ اٹھنا چاہیے. قلبِ بیدار ماشاءاللہ. تھوڑا سا وولیوم بڑھ سکتا ہے آپ کا کیا بڑھے گا بڑھ جائے. میرے نبی سے میرا رشتہ قلبِ بیدار ایک آواز میں سارے لوگ میرے نبی سے میرا رشتہ قلبِ بیدار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ لوگ اسی دل جمعی کے ساتھ پڑھئے گا اور سنیے. انشاءاللہ مٹ جائیں گے جتنے نبی کے دشمن ہیں اور دونوں جہاں میں ان کا چرچا قلبِ بیدار دونوں جہاں میں ان کا چرچا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد رسول ذکر رسول نائب رسول. کیا کہنا سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہمارے دلبر بھائی آخر کے آپ کا ماحول بنا دیا ہے. ایک شعر اور سنیے اور کہیے ان سارے کافروں سے بدلا دو امریکہ کے بش سے کہ قوم مسلم زندہ ہے اور نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ قلبِ بیدار آدمی ہے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ. قلبِ بیدار آدمی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ. قلبِ بیدار ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات کچھ تو آپ کی دعا سے آواز کھل گئی ہے. اچھا ایک بات بتائیے ہم لوگ آپ کے یہاں 5 مہمان آئے. کیا مہمان آئے 3 شورا ہیں ایک انعام سر ہے ایک مائی. کتنے 5. تو 5 کے ساتھ برابر کا انصاف کرنا چاہیے کہ الگ الگ کرنا چاہیے. تو ہمارے ساتھ آپ لوگ برابر کر رہے ہیں نہ سننے میں کر رہے ہیں نہ بولنے میں کر رہے ہیں نہ نظرانے میں کر رہے ہیں. کیا بات تو 2 نیت ہے کہ نہیں جلدی بولیے. اور یہ سنیے ایک مسئلہ بھی سن لیجیے. یہ بھی جواب دہی اور یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے 2 نظر سے کیوں دیکھا تھا. اسلام سب کو برابر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور سنیے میرے نبی کا وصول تھا کہ سرکار کچھ پیتے اور کھاتے تھے تو داہنے والے آدمی کو دیتے تھے. یعنی داہنے طرف جو بیٹھتا تھا تو تبرکن سرکار کچھ چھوڑتے تھے. پانی ہی پی رہے ہیں تو کچھ چھوڑ دیتے تھے. کچھ کھا رہے ہیں تو کچھ چھوڑ دیتے تھے تبرکن برکت کے لیے. تو جو داہنے جانب بیٹھتا تھا اسی کو ملتا تھا. اور داہنے جانب کون بیٹھتے تھے جلدی بولیے. کیا بات کیا کہہ رہے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو یار. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے بہت کم. لیکن تقریر کا اثر ہے کہ آپ جان رہے ہیں. علماء کو آپ نے غور سے اس کا مطلب سنا ہے. داہنے جانب جان بوجھ کر کے سیدنا صدیق اکبر بیٹھتے تھے. اور میرے آقا کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ ابو بکر کو ملے اور ابو بکر داہنے جانب بیٹھتے تھے ابو بکر کو ملتا تھا. اے بابو صدام بابو بولا صدام بھائی کو بولا داماد کو.
تو اب سنیے، ادھر سنیے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ابو بکر سے محبت کرتے تھے اور زیادہ کرتے تھے، اور ابو بکر بھی اپنے نبی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ یہ ہے، غور سے سنیے گا، ایک دن کا واقعہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کچھ لیٹ میں پہنچے، تاخیر سے، دیر سے، اور داہنے جانب غالباً حضرت انس جو صحابی رسول ہے وہ بیٹھ گئے۔ اب جگہ نہیں ملی، یہی تو اسلام ہے کہ یہاں امیر غریب نہیں دیکھا جاتا۔ جمعہ کے دن مسجد میں اگر کوئی غریب فقیر پہلی صف میں بیٹھ گیا اور کوئی کروڑ پتی بھی گیا اور پیچھے گیا تو اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو کہے کہ تم پیچھے جاؤ، ہم آگے نماز پڑھیں گے، ہم بڑے ہیں۔ نہیں، اسلام نے کہا گاؤں میں بڑے ہو سکتے ہو، اللہ کے گھر میں سب برابر ہے، جو آگے آئے گا وہی آگے آئے گا۔ سیدنا صدیق اکبر آج پیچھے رہ گئے، اور جب پیچھے رہ گئے تو میرے نبی نے کچھ پیا، چاہے شربت ہو چاہے پانی ہو، میرے نبی نے پیا، اور پینے کے بعد اب آپ لوگ سن لیجئے تو پیسہ اسا دیجئے گا۔ میرے نبی نے کچھ پیا اور داہنے جانب نظر جب دوڑائی، میرے نبی نے دیکھا تو ابو بکر نہیں تھے، بیٹھے ہوئے تھے حضرت انس۔ اب صدیق اکبر سرکار کو دیکھ رہے ہیں، سرکار صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں، ابو بکر چاہ رہے ہیں ہم کو مل جا، میرے نبی بھی دل سے چاہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو ملے، مگر میرے نبی نے فرمایا ابو بکر دل تو چاہتا ہے تم ہی کو دوں، مگر میرا عدل اور انصاف یہ کہتا ہے کہ جو داہنے جانب بیٹھا ہے وہی حقدار ہے، اسی کو ملے گا، اسی کو ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ حضرت انس کو۔ اب سنیے، اب حکم ہوا کہ اگر یہ تم کو دے دیں تو ان کی مرضی، یا یہ مجھ کو کہہ دیں کہ سرکار ابو بکر کو دے دیجئے تو میں دے دوں گا۔ اس صحابی کا بھی عقیدہ سنیے، عرض کیا سرکار زندگی بھر تو ابو بکر آپ کا تبرک کھاتے رہے، آج پہلی مرتبہ ہم کو یہ موقع ملا ہے۔ زندگی میں ہر مرتبہ کوشش کرتا تھا کہ داہنے جانب بیٹھوں اور سرکار کا تبرک ہم کو ملے، مگر یہ میرے حصے میں نہیں آتا تھا، پہلے حضرت ابو بکر بیٹھ جاتے تھے۔ آج اللہ نے ہم کو وہ موقع دیا ہے، اس لیے ہم دنیا کا سامان تو دے سکتے ہیں، نبی کے لب سے لگے ہوئے تبرک کو نہیں دے سکتے۔ ہم سرکار اپنے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ اب میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، میرے نبی نے زمانے میں انصاف کرنے کا حکم دیا اور انصاف کیا، برابری کا حکم دیا، اور برابری میرے نبی نے سارے لوگوں کے درمیان قائم و دائم رکھا۔ میرے آقا نے کہیں بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دیا کہ کہیں چھوٹے بڑے کی وجہ سے اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ حضرات اس ٹائم اپنی زندگی کا جو ثبوت دے رہے ہیں، میں اس سے بہت خوش ہوں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بنگال میں اور اس وقت میں جاؤں گا تو ایک آدمی نہیں رہے گا۔ ابھی اڑیسہ ہوتا اگر نا، اڑیسہ اگر ہوتا اس ٹائم میں بیٹھتا تو سوائے مائک والا اور میرے کوئی نہیں رہتا، ٹوٹل چلے جاتے۔ لیکن الحمدللہ اس علاقے میں تقریر سننے کا بھی مجاز ہے، اور تقریر جب آپ سنتے ہیں، سنیے تو انعام یہی ملتا ہے کہ جو ہم سوال کر رہے ہیں آپ جواب دے رہے ہیں۔ آپ مدرسہ پڑھیں؟ بولیے جلدی، ارے آپ کو پوچھ رہے ہیں، نہیں پڑھے ہیں نا؟ مدرسہ میں نہیں پڑھے، مگر میں نے پوچھا داہنے جانب کون، تو یہ بولے حضرت ابو بکر۔
تو جب کتاب پڑھے نہیں، مدرسہ گئے نہیں، تو سیکھے کہاں سے؟ تو جواب ملے گا، جواب ملے گا۔ ایک مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، ایک جلسے میں سکھایا جاتا ہے۔ اگر مدرسے میں پڑھ لیے تو ٹھیک، سبحان اللہ، اور اگر مدرسے میں نہ پڑھ سکے تو جلسے میں بیٹھ کے علماء کی تقریر سنتے رہو۔ ہر جلسے میں اگر ایک بات بھی سیکھ لیے تو زندگی میں بہت ساری باتیں سیکھ لو گے اور تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گا۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا، غلاموں کا، دبے کچلے لوگوں کا جو مقام بلند کیا ہے، زمانہ والا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت بلال غلام ہی تو تھے، مگر کلمہ پڑھے تو میرے بلال نبی کے غلاموں کے امام بن گئے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جو گیا وہ سب مرتبے والے ہو گئے، عظمت والے ہو گئے، رفعت والے ہو گئے، بلندی والے ہو گئے۔ سرکار بچپنے میں بھی عدل و انصاف قائم رکھ رہے ہیں، اور جب میرے آقا کی ولادت کی وہ گھڑی جو صبح شادی کا وقت ہوتا ہے تو عبد المطلب جو میرے آقا کے دادا ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کعبہ کو دیکھا کہ جھک گیا، پورا محراب زمین پر آ گیا، پوری دیوار زمین پر آ گئی۔ میں چاروں جانب دیکھنے لگا، یا اللہ کعبہ کو کیا ہو گیا، کعبہ کیوں گرا جا رہا ہے؟ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے آ کر کے کہا، اے کعبے کے متولی مبارک ہو، مبارک ہو، آپ دادا بن گئے، آپ کو پوتا پیدا ہوا۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں سمجھ گیا کعبہ گرا نہیں تھا، کعبہ جھک کر کے نبی کو سلام کر رہا تھا، نبی کا احترام کر رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، ہاں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ کیا کہنا دلبر بھائی؟ یہ آپ کی برکت دیکھیے کہ یہ لوگ اب نعرہ لگا رہے ہیں، اور دو دو نعرہ مجمع سے لگ رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بالکل آج کا یہ جلسہ ریکارڈ ساز جلسہ ہو جائے، ہر سال اس جلسے کو یاد کیا جائے، تاریخ میں بک رہے، لوگ کہیں کہ ارے یار کرونا والا جو جلسہ ہوا تھا اس کا جواب نہیں ہے۔ کرونا کے وقت میں ہم لوگوں نے جو جلسہ کیا تھا، ایسے لوگ کہیں گے، یہ بچے جو ہے نا جب جوان ہوں گے تب کہیں گے کہ کرونا کے وقت ہمارے باپ دادا نے جو جلسہ کیا تھا اس جلسے کا جواب آج تک نہیں ہو سکا ہے۔ اور جلسہ میں نے پہلے کہا بھیڑ بھاڑ سے کامیاب نہیں ہوتا ہے، جلسہ سننے سے اور محبت رسول کی بنیاد پر کامیاب ہوتا ہے۔ میرے آقا پیدا ہوئے ہیں اور کعبہ جھک کر کے نبی کو سلام کر رہا ہے، گویا کعبہ یہ کہہ رہا ہے اے لوگو میں کعبہ رہوں گا، اور مصطفیٰ تو کعبے کا کعبہ بن کر کے آ رہے ہیں، نبی تو جامع کعبہ بن کے آ رہے ہیں، مصطفیٰ تو اصل کعبہ بن کے آ رہے ہیں۔ میرے اندر جو 300 سال بت رکھے ہوئے ہیں مصطفیٰ ہی کی بلادت، یہ بت ہٹائے بھی جائیں گے اور مجھے قبلہ گاہ بنایا جائے گا۔ میرے نبی کیا کہنا، میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بے مثال، ایک ایک لمحہ بے مثال۔ اسی رسول پاک کو لے کر کے جب دائی حلیمہ چلی تھی، جن کی اٹھنی سب سے کمزور تھی، ساری دائیاں پہلے اور دائی حلیمہ پیچھے، اب بہت پیچھے۔ جب میرے آقا کو لے کر کے دائی حلیمہ اسی کمزور اٹھنی پر بیٹھی اور گاؤں کی طرف چلی تو اٹھنی کی رفتار تھی کہ ہواؤں سے بات کر رہی تھی، اور زور سے اٹھنی فضاؤں کو چیرتے ہوئے چلی،
اور جتنی اٹھنیاں جتنی دائیاں آگے گئی تھی وہ سب پیچھے ہو گئی، دائی حلیمہ سب سے آگے ہو گئی۔ ساری دائیوں نے کہا اے دائی حلیمہ ذرا رکو رکو، یہ تو بتاؤ یہ اٹھنی کتنے میں خریدی، پیسہ کہاں سے آیا، تمہاری اٹھنی تو کمزور تھی، چل نہیں پاتی تھی۔ تو دائی حلیمہ نے کہا اے دائیو اٹھنی وہی ہے، اٹھنی پہ بیٹھنے والا سوار بدل گیا، اٹھنی کا کمال نہیں، ہماری گود میں جو بچہ جا رہا ہے نا انہی کے قدموں کا کمال ہے۔ اے دائیو تم لوگوں نے جس بچے کو نہیں لیا تھا نا یہ وہی بچہ ہے جن کا قدم میری اٹھنی کے پیٹھ پہ پڑ گیا تو میری اٹھنی میں طاقت آ گئی، میری اٹھنی بھربا ہو گئی۔ تو ساری دائیاں کفے افسوس ملنے لگی اور بولی کاش کاش یہ پیغمبر ہمارے حصے میں آتے۔ تو تمام دائیوں نے دائی حلیمہ سے کہا کیوں نہ حالات بدل جائے حلیمہ تیرے، سبحان اللہ، آپ زور سے بولیے گا تاکہ ہماری آواز کھلے، کیوں نہ حالات بدل جائے حلیمہ تیرے، ارے گود میں ہے تیری تقدیر بنانے والا، گود میں ہے تیری تقدیر بنا، خود نہیں کھا کے زمانے کو کھلانے والا، خود نہیں کھا کے زمانے کو کھلانے والا، آ گیا ناز غریبوں کا اٹھانے والا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک شعر میری پھٹی ہوئی آواز میں سنیے، منہ کے بل گر پڑے اس خوف سے کعبہ کے صنم، منہ کے بل گر پڑے اس خوف سے کعبہ کے صنم، کہ آ گیا نغمہ توحید سنانے والا، آ گیا نغمہ توحید سنانے والا۔ اور یہ ایک شعر کو بہت پسند ہے، اس کو سنیے گا، کیا مجھے حشر کے دن تشنہ لبی کا غم ہو، کیوں مجھے حشر کے دن تشنہ لبی کا غم ہو، جام کوثر میرا آقا ہے پلانے والا، جام کوثر میرا آقا ہے پلانے والا، ہر موقع بل گر پڑے اس خوف سے کعبہ کے صنم، کے بل گر پڑے، سبحان اللہ سبحان اللہ، منہ کے بل گر پڑے اس خوف سے کعبہ کے صنم، کہ آ گیا نغمہ توحید سنانے والا، آ گیا نغمہ رسالت کے اعلیٰ حضرت احمد مصطفیٰ کانفرنس، احمد مصطفیٰ کانفرنس، سرکار کی آمد، مرحبا، زور سے زور سے زور سے، سرکار کی آمد، اے کھڑا ہو کے نعرہ لگا، کھڑا ہو کے کھڑا ہو کھڑا ہو کے، ادھر منہ کر کے، ادھر ادھر، ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے، ہاتھ اٹھا کر کے، ماشاءاللہ۔ حشر کے دن مجھے کیوں تشنہ لبی کا غم ہو، ارے جام کوثر میرا آقا ہے پلانے والا، جام کوثر میرا آقا ہے
زمانے کو کھلانے والا، آ گیا ناز غریبوں کا اٹھانے والا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ بول دیئے۔ یہ جلسہ کے سال سے کر رہے ہیں صدام بابو؟ 3 سال، یہ 3واں سال ہے۔ تو 2 سال میں ایسا جلسہ دیکھا تھا کیا کہ کسی مقرر کی آواز پھنس گئی اور شاعر اس کو سہارا دے کر کے آگے بڑھا رہا ہو؟ یہ کرونا ہی والا جلسہ ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ دلبر شاہی آواز کا تو بادشاہ ہے ہی ہے، اخلاق و کردار کا بھی بادشاہ ہے نا۔ یہ اپنے لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں، یعنی اس کا حوصلہ توڑتے نہیں ہے، نہیں پڑھ پاؤ گے، نہیں جم پاؤ گے۔ یہ اتنا بڑا دل والا آدمی ہے کہ کبھی کوئی یہ تصور میں بھی یہ نہیں لاتے ہیں کہ ہم، اور آپ تو یہاں بیچ میں پڑھا دیے نا، ہم لوگ بہار جھارکھنڈ میں ان کو کب پڑھاتے معلوم ہے؟ 3 ساڑھے 3 بجے صبح، جب سب مقرر بول دیا، سب شاعر پڑھ لیا، تب ان کو بیٹھایا جاتا ہے۔ اب اس وقت بھی یہ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے جلسہ بھی شروع ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آواز بھی دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دل بھی دیا ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ حضرات بور نہیں ہو رہے ہیں؟ بور نہیں ہو رہے ہیں؟ نبی کا ذکر اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو پھر سبحان اللہ بولیے، آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے؟ سب کو بہت اچھا نہیں لگتا، ہاں کسی لوگوں کا تو جنازہ نکلنے لگتا ہے، آپ کو اچھا لگتا، بہت اچھا۔ بریانی آپ لوگ کو اچھی لگتی ہے؟ بہت اچھی لگتی ہے، ٹھیک بات، لیکن سب کو اچھی نہیں لگتی۔ ملیریا والے کو اچھی لگتی ہے، بخار والے کو، ٹائیفائڈ والے کو، ڈینگو والے کو نہیں۔ بریانی اسی کو اچھی لگتی ہے جس کا جسم اچھا رہتا ہے، نبی کا ذکر اسی کو اچھا لگتا ہے جس کا دل اچھا رہتا ہے، جس کا عقیدہ اچھا رہتا ہے، جس کا مسلک و مذہب اچھا رہتا ہے، اسی کو نبی کا ذکر اچھا لگتا ہے۔ اور جب اچھا لگتا ہے تو سنیے، جب جسم کمزور ہو تو پھل فروٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب دل کمزور ہو تو ذکر رسول کی ضرورت ہوتی ہے، محبت رسول کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو نبی کا ذکر اچھا لگ رہا ہے، کل شکرانے کی نماز پڑھیے گا کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے میرا دل اچھا بنایا ہے، میرا عقیدہ و ایمان اچھا بنایا ہے۔ اب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کو لے کے دائی حلیمہ چلی، بچپنے کی برکت دیکھیے، نبی جدھر سے گزرتے ہیں ادھر سے برکت ہی برکت ظاہر ہو جاتی ہے۔ سوکھے درخت سے گزرتے ہیں، درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ پتھر سے گزرتے ہیں، پتھر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ جانوروں کے جھنڈ سے گزرتے ہیں تو جانوروں کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ اور میرے نبی کو لے کر کے جب دائی حلیمہ اپنے گھر جاتی ہیں تو پورا گھر بقعے نور ہو جاتا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ پالنے میں سلا دیتی ہیں، جھولا جھولا دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ جھولا جھولاتی ہیں، کام کرنے چلی جاتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد خیال آتا ہے جھولا رک گیا ہوگا، چلو پھر جھولا جھولا دیتی ہوں۔ پھر آتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ جھولا اسی رفتار کے ساتھ جھول رہا ہے۔ بہت دیر ہو گیا اور جب جھولا نہ رکا تو حضرت دائی حلیمہ نے عرض کیا، اے خدا تیرے محبوب کو کچھ ہو تو نہیں گیا، میں ایک مرتبہ جھولا جھولائی ہوں اور یہ دن بھر جھولا ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ رحمت الہی جھومی، اے دائی حلیمہ تم میرے محبوب کی فکر نہ کرو، تم ایک مرتبہ جھولا جھولائی ہو، ہمیشہ نبی کا جھولا جبریل امین جھولا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں۔ حلیمہ دائی کا گھر وہ آنگن جہاں پہ گزرا میرا بچپن، وہ دیکھو سائے ہیں پیارے آقا فرشتے جھولا جھولا
اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب سنیے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جھولے میں آرام کر رہے ہیں. دائی حلیمہ نے سوچا کہ اور بھی تو بچے ہیں مکے کے دوسری دائیوں کے یہاں, چلو دیکھتی ہوں اور دیکھنے کے بعد میں یہ اندازہ کروں گی کہ یہ میرا شہزادہ اچھا ہے اور ان لوگوں کا یہاں کیا معاملہ ہے. کہیں تو کیا دیکھتی ہیں بڑے بڑے گھرانے کے بچے ہیں, بڑی بڑی دائیاں ہیں, مالدار دائیاں ہیں, ایک سے قیمتی کھلونا ان بچوں کے سامنے رکھا گیا ہے اور سارے بچے اپنے کھلونے سے کھیل رہے ہیں. جیسے ہی اتنا دیکھا دائی حلیمہ کا دل ٹوٹ گیا, آنکھ سے آنسو نکلنے لگا. اے اللہ تو نے مجھے تو کمزور بنایا, کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی تیرے نبی کے لیے کھلونا خریدتی, تیرے نبی کے لیے میں بھی ایک سے قیمتی کھلونا لے کر کے آتی, مگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ سوچ کر کے گھر چلی آئی, جہاں میرے نبی پالنے میں سوئے تھے اسی کے سامنے بیٹھ گئی. اچانک کیا دیکھتی ہے دائی حلیمہ, میرے نبی پالنے میں سوئے ہیں اور شہادت کی انگلی اٹھی ہے اور میرے نبی کی جدھر انگلی جاتی ہے ادھر آسمان کا چاند چلا جاتا ہے, جدھر نبی کی انگلی گھومتی ہے ادھر آسمان کا چاند گھوم جاتا ہے. دائی حلیمہ کیا دیکھتی ہے, نبی کی انگلی پورب جاتی ہے, چاند پورب جاتا ہے, نبی کی انگلی پچھم جاتی ہے, چاند پچھم چلا جاتا ہے, نبی کی انگلی اتر, چاند اتر, نبی کی انگلی دکھن, چاند دکھن. اے دائی حلیمہ تم کھلونے کی بات کرتی ہو, وہ دنیا کا بچہ ہے جس کی حقیقت مٹی ہے تو وہ مٹی کے کھلونے سے کھیلے گا. میرا نبی نور ہے اور اس کا کھلونا بھی میں نے نور بنایا ہے, وہ دیکھو اپنے کھلونے سے کھیل رہے ہیں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ کن کا شعر ہے معلوم ہے؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. بولو سبحان اللہ. امام اہل سنت کا شعر ہے. اعلیٰ حضرت نے جب سرکار کو پالنے میں دیکھا اور شہادت کی انگلی میرے نبی کی اٹھی اور سرکار کے اشارے پر جب چاند ناچنے لگا. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا, آپ لوگ اپنے بچہ کے لیے کبھی کھلونا لایا ہے؟ جلدی بولیے. لاتے ہیں چابی والا کھلونا, چابی دیا کھلونا بھاگا, جدھر جایا ادھر آپ کا بچہ, کھلونا دائیں آپ کا بچہ پیچھے پیچھے دائیں, کھلونا سیدھے آپ کا بچہ پیچھے پیچھے سیدھے. آج تک دنیا میں کوئی ایسا بچہ نہیں پیدا ہوا جس کے پیچھے کھلونا بھاگتا ہو. دنیا کے سارے بچوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ کھلونے کے پیچھے بھاگتا ہے. میرے نبی کا بچپنا وہ بچپنا ہے جن کے پیچھے کھلونا بھاگتا ہے, جن کے پیچھے زمانہ بھاگتا ہے. سبحان اللہ. زور سے بولیے. اچھا ایک بات اور میں یہاں عرض کر دوں, آپ نے کھلونا لایا, چابی دیا اور پھر جب تک گئے آپ بازار طرح تو آپ کے بچے نے کھلونا توڑ دیا. ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ کھلونا ٹوٹ گیا اور جب آپ آئے لوٹ کے دیکھا کہ 500,000 روپیہ کا کھلونا 1 گھنٹہ بھی نہیں رہنے دیا تو آپ بگڑ گئے اور اپنے بچے سے کہا ڈانٹا آپ نے, کیوں توڑ دیا, جوڑو اس کھلونے کو. تو آپ کا بچہ توتلی زبان میں بولے گا, ابا ہم توڑنا جانتے ہیں جوڑنا نہیں جانتے. یہ میرا بچپنا ہے, ہم توڑ تو سکتے ہیں مگر جوڑ نہیں سکتے. مگر میرے نبی کا کھلونا ایسا کھلونا ہے کہ نبی انگلی سے چاند کو توڑنا بھی جانتے ہیں, مصطفیٰ جوڑنا بھی جانتے ہیں. زمانہ کھلونے کے پیچھے بھاگتا ہے اور کھلونا میرے نبی کے پیچھے بھاگتا ہے. اب ہم اپنے انداز میں پڑھیں دلبر سمائی کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. یہی شعر بول رہے تھے نا. اب سبحان اللہ بولیے. ہم چپ ہو جائیں
تو آپ اس نیت سے سبحان اللہ بول دیجئے گا کہ ہم کو سانس لینے کا موقع مل جائے گا اور ثواب تو آپ کو مل ہی جائے گا 90 نیکیاں آپ کو مل ہی جائیں گی چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ماشاءاللہ اس میں آپ لوگ سب لوگ پڑھیے ہے نا آپ کا 2 بیٹا ہے ایک بیٹا اس عمر کا آپ ہی کا بیٹا مان لیجئے ایک بیٹا اس عمر کا اور ایک بیٹا اس عمر کا اور آپ چاکلیٹ لائیں ایک تو پہلے اس کو دیجئے گا کہ ان کو پہلے چھوٹے کو دیجئے گا نا اتنا سوچنے کا ضرورت پہلے چھوٹے کو ای چلا گیا تو بولے گا تم جاؤ نا جی خرید لو نا یہاں کا ہے لا رہا تم تو کماتا ہی ہے تم جا لے لو اس کو یہ بچہ ہے اس کو میں دوں گا یہی ہے نا یہی انسان اور ڈبل ہے تو تم بھی لے لو تو ان لوگ کے ساتھ نہیں پڑھیے گا تو چلے گا ان لوگ کی آواز کھن 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 نکل رہی ہے میرے ساتھ اس لیے پڑھیے کہ ہم اب کمزور ہیں تو میرا ساتھ آپ کا مل جائے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا بولے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا سب لوگ صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول کھیلا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ زور سے مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے ہاتھ اٹھا کے پڑھیے دیکھا پھاکی کون مار رہا ہے مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا ماشاءاللہ سبحان اللہ اور سب سے اچھا شعر جو اس کلام میں ہے اس کو سنیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ ارے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ آپ لوگ پیسہ سب دے دیے ہیں ہمارے پاس یہاں بہت پیسہ آ گیا ہے آپ لوگ 10 روپیہ لے لیجئے اور سبحان اللہ زور سے بولیے ہم لوگ کو نذرانہ قائل دیتے ہیں کہ ہم لوگ تقریر ٹھیک سے کریں نعت شریف ٹھیک سے پڑھیں اسی لیے دیتے ہیں نا بھائی تو آپ لوگ بھی سبحان اللہ بول رہے ہیں تو ایک بڑا کام کر رہے ہیں تو آپ لوگ 10 روپیہ لے لیے جتنا آدمی ہوئے صدام بانٹ دو مگر سبحان اللہ زور سے بولیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا ماشاءاللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا اب مقطع اعلیٰ حضرت کا پڑھ رہا ہوں اور آواز بلند ہو چل چاہیے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل
بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ماشاءاللہ اب ختم کر دیں جلدی بولیے ختم کریں کتنا بجے 3 بج گیا 3 بج گیا اور 1:30 بجے سے ہم شروع کیے تھے کتنا بجے شروع کیے تھے ہاں 1:30 بجے پورا 1:30 بجے کون والا چھل ارے چھلکا یہ میرا ہی لٹکا ہوا ہے تم چھلکا میں کہاں سے آج ہم کوشش کر رہے ہیں بہت اچھا آپ سنیں ایک اور ہم واقعہ ایمان افروز سنا دیں ہم اپنی تقریر ختم کریں چونکہ بچپن ایک بات کر رہے تھے ایک اور سن لیجیے میرے نبی دائی حلیمہ کے بیٹا کے ساتھ جنگل تشریف لے جاتے تھے کیونکہ دائی حلیمہ کا بیٹا بکری چرانے جاتا تھا تو میرے آقا بھی تشریف لے جاتے تھے دیوبندی وہاں بھی لوگ کیا کہتا ہے نبی وہ تھے جو بکری چراتے تھے رے ظالم تم کو صرف یہی نظر آیا یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ نبی وہ ہیں جو چاند کو 2 ٹکڑا کر دیتے ہیں نبی وہ ہیں جو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دیتے ہیں نبی وہ ہیں جو کنکریوں سے کلمہ پڑھا دیتے ہیں مصطفیٰ وہ ہیں جو درخت کو کہہ دیتے ہیں تو وہ چل کر کے مصطفیٰ کو سجدہ کرتا ہے میرے آقا تشریف لے جاتے تھے ساتھ میں آج بھی ہم لوگ دیکھیے کوئی لڑکا جا رہا ہے اور اس کا دوست ہے یا بھائی ہے تو کہتا ہے جا ہم بھی چلتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ وہ چرانے جا رہا اور اگر میرے سرکار گئے بکری چرانے کے لیے تو یہ تو غریبوں کا مقام بلند ہو گیا کہ آج کوئی اگر بکری چرا رہا ہے تو سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے جو ہم ادا کرتے ہیں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت جا رہے ہیں آ رہے ہیں ایک دن سرکار کی طبیعت ناساز ہو گئی میرے نبی کو بخار ہو گیا تو دائی حلیمہ نے عرض کیا میرے آقا شہزادے اب جنگل مت جائیے گھر سے باہر مت نکلیے آرام کیجئے آپ کی طبیعت ناساز ہے میرے آقا بستر نبوت پر آرام کرنے لگے کئی دن ہو گئے سرکار نہیں گئی ایک دن دائی حلیمہ کا بیٹا روتا ہوا آیا بولا امی جان غضب ہو گیا کیا ہوا بیٹا امی جو بکری دودھ دیتی تھی نا اس کو شیر نے پکڑ لیا ہے اور پکڑ کر کے جنگل اٹھا کے لے کے چلا گیا ہے اب تو بکری کو کھا گیا ہوگا چیر پھاڑ دیا ہوگا وہ بکری جس سے میرے نبی دودھ نوش فرماتے تھے اب وہ بکری نہیں ہے دائی حلیمہ بھی رونے لگی میرے آقا اندر میں آرام فرما رہے تھے آواز سنی باہر تشریف لائے سرکار نے فرمایا دائی حلیمہ کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو کچھ نہیں آپ کی طبیعت ناساز ہے آرام کیجئے میرے آقا نے فرمایا نہیں میں نے باتیں سنی ہیں میری بکری کو شیر نے پکڑا ہے ہاں سرکار بکری کو پکڑ لیا ہے تو میرے آقا نے فرمایا دائی حلیمہ رو مت میں جا رہا ہوں جنگل اور اپنی بکری لے کر کے آ رہا ہوں آپ اس کو سمجھے نہیں اس کو ہم سمجھاتے ہیں تو آپ سبحان اللہ اور زور سے اپنے ہی بولیے گا سمجھیے میرے نبی نے فرمایا بکری لے کے آ رہا ہوں میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا بکری دیکھ کر کے آ رہا ہوں دیکھنے میں اور لے کے آنے میں فرق ہے ابھی میں نے کہا صدام بھائی چائے پلائیے تو چائے رکھے ہوں گے تو کہیں گے لے کر کے آ رہا ہوں اور چائے نہیں رکھے ہوں گے تو کہیں گے دیکھ کر کے آ رہا ہوں ہے کہ نہیں میرے نبی نے فرمایا لے کے آ رہا ہوں گویا نبی کو معلوم ہے کہ میری بکری زندہ ہے کون ہے جو میری بکری کو کھا جائے میرے نبی چلے جنگل کی جانب اور نبوت والی آواز دشت و جبل میں گونجی میرے سرکار نے فرمایا کس نے میری بکری کو پکڑا ہے بکری کو حاضر کرو تو جنگل میں جتنے جانور تھے وہ سب دوڑتے ہوئے میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے سبحان اللہ اور زور سے یار اور زور سے
میرے آقا نے فرمایا میری بکری کہاں ہے؟ تو تمام جنگلی جانوروں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بکری کو جنگل کے شیر نے پکڑ کر کے رکھا ہے، کھایا نہیں ہے۔ اور ایک شیر میرے نبی کی بکری کو پکڑے ہوئے ہولے ہولے چلا آ رہا ہے، اور نبی کی بارگاہ میں آیا، بکری کو چھوڑا اور خود شیر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور زبان حال سے عرض کیا سرکار یہ آپ کی امانت ہے، میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے شیر میری بکری کو پکڑا کیوں تھا؟ اگر کھانا نہیں تھا تو پکڑا کیوں؟ اور پکڑ لیا تو کھایا کیوں نہیں؟ شیر نے جواب دیا یا رسول اللہ بکری نہیں کھانا تھا، بکری کے بہانے سے آپ کے چہرے کا دیدار کرنا تھا۔ اے میرے اللہ اکبر، جواب دیجئے جواب دیجئے۔ زندہ باد تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، ماشاءاللہ۔ دل بھر کتنے اچھے لوگ سمجھنے والے ہیں۔ یہاں تو یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں نعرہ لگانا چاہیے وہیں نعرہ لگ رہا، نہ کہیں کہیں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اور پٹانگ بیٹا مر گیا بولو سبحان اللہ، وہ جہنم میں چلا بولو ماشاءاللہ، یعنی جہاں تہاں یہ آپ لوگ ہیں کہ صحیح جگہ نعرہ لگا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور علماء کرام جو بیان کریں زیادہ سے زیادہ سن کر کے آپ کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بول دیجئے سبحان اللہ۔ شیر نے عرض کیا، شیر نے کہا سرکار آپ جب جنگل تشریف لاتے تھے نا تو ہم لوگ تمام جنگلی جانور چھپ چھپ کر کے آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں۔ اے میرے آقا کئی دن ہو گئے جب آپ جنگل نہیں تشریف لائے تو ہم تمام جنگلی جانور پریشان ہو گئے، ہم لوگ نے میٹنگ بلائی کہ نبی کا دیدار کیسے ہوگا، تو تمام جانوروں نے کہا نبی کی بکری پکڑ کے رکھ لو، نبی اپنی بکری لینے آئیں گے، اسی بہانے سے نبی کا دیدار ہو جائے گا، اسی بہانے سے مصطفیٰ کا جلوہ ہوگا۔ اے نعرہ لگانا تم، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ اعلیٰ حضرت، نعرہ اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ واہ، ابھی ٹھیک نعرہ لگایا پورا مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ یہی نعرہ حقانیت کا نعرہ ہے، اور یہی نعرہ ہمیں پہچان دیتا ہے کہ ہم وہ ہیں جو نبی سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب شیر میرے نبی کی عزت بھی کر رہا ہے، نبی کا احترام بھی کر رہا ہے، نبی کا دیدار بھی کر رہا ہے، اور وہاں بھی کیا کہتا ہے 12 ربیع الاول کیا ہے، میلاد کیا ہے، جلسہ کیا ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، نہیں منانا چاہیے، بل صحابہ نے نہیں منایا۔ تو ہم ابھی مچھوا میں بولے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ صحابہ نے نہیں منایا، تو صحابہ نے نیٹ استعمال کیا تھا کیا؟ صحابہ نے یوٹیوب استعمال کیا تھا کیا؟ صحابہ نے موبائل کو استعمال کیا تھا؟ صحابہ نے ماربل کو استعمال کیا تھا؟ صحابہ نے بریانی کو استعمال کیا تھا؟ تو اس کو بھی قرآن میں تلاش کرو نا، تب تم کو پتہ چل جائے گا۔ ارے ظالم تم کتنے بدنصیب ہو کہ تم اپنے نبی ہی کی شان میں خامیاں تلاش کرتے ہو۔ یہ عاشق کا مجاز نہیں ہے، عاشق کا مجاز تو یہ ہے کہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہتے کہ تو ہمارا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہابی لوگ سے شعر اچھا ہے، یہ آدمی ہو کے اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور نبی کا احترام نہیں کرتا، اور وہ درندہ ہے پھر بھی میرے نبی کا احترام کر رہا ہے، نبی کی تعظیم کر رہا ہے۔ اور صدام بھائی کی ہم فرمائش کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پوری ہو جائے۔ ملتی جو میں انوار نبی یہ تیرا کر پی جاتا، ملتی جو
سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ. فرمائش والا ہے اس لیے پیسہ اسے زیادہ دینا پڑے گا ہے نا. فرمائش کے کلام میں یہی ہوتا ہے. آپ خالی سبحان اللہ بولیے. آپ لوگ خالی سبحان اللہ بول دیجئے. وہی ہمارا نذرانہ ہے. ملی تھی جو مائے آنے والے نبی تیرا کر پی جاتا. ملی تھی جو مائے آنے والے نبی تیرا کر پی جاتا. میں دید کی پیاسی نظروں سے چھلکا کر پی جاتا. میں دید کی پیاسی نظروں سے چھلکا کر. ہم چپ ہو جائیں. آپ سبحان اللہ بول دیجئے. اور ایک شعر سن لیجئے. حسنین کیا جھوٹے برتن میں پانی جو میسر ہو جاتا. پانی جو میسر ہو جاتا. میں آل نبی کے پیالے کو دھلوا کر پی جاتا. میں آل نبی کے پیالے کو دھلوا کر پی جاتا. میں آل نبی کے پیالے کو دھلوا کر پی جاتا. اور بغداد کے ساگر سے لے کر اجمیر کے پیالے میں بھر کر اجمیر کے پیالے میں بھر کر بھٹی میں نجف کے طیبہ سے منگوا کر پی جاتا. بھٹی میں نجف کے طیبہ سے منگوا کر پی جاتا. بھٹی میں نجف کے طیبہ سے منگوا کر پی جاتا. اور ایک ہاتھ میں لے کر جامع بنا. ایک ہاتھ میں ساگر ہستی کا. ایک ہاتھ میں ساگر ہستی کا. مستی میں منور دونوں کو ٹکرا کر پی جاتا. مستی میں منور دونوں کو ٹکرا کر پی جاتا. میں دید کی پیاسی نظروں سے چھلکا کر پی جاتا. کیا کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا اچھا ماحول اور اتنی اچھی سماعت جس کے بارے میں ہم تو کم سے کم یاد رکھیں گے کہ ایسے لوگ بھی مدنہ پور میں سننے والے ہیں. آپ کی ہم مثال دیں گے. جب یو پی بہار میں لوگ بھاگ جائیں گے تقریر کے بعد تو ہم کہیں گے بنگال چلے جاؤ تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ عشق کس کو کہتے ہیں, محبت کس کو کہتے ہیں, عقیدت کس کو کہتے ہیں, اور نبی پاک کی میلاد سے لگاؤ کس کو کہتے ہیں. اگر یہ دیکھنا ہو تو مدنہ پور, داسپور, پچھم اور یہ گاؤں کا نام کیا ہے, شاہ بازار. یہی ہے شاہ بازار کے مسلمانوں کا شاہانہ سننے کا انداز دیکھ لو تب تمہیں سمجھ میں آیا. اب میں سمجھا کہ اثر اتنا کیوں ہے. نام کا اثر ہوتا ہے. کیا بات. شاہ بازار, شہنشاہ والا مزاج. اور کیا کہنا, یہ شہنشاہ والا جو مزاج ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں, اپنے نبی کے لیے وہ شہنشاہ مدینہ کے لیے یہ غلامانہ انداز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے گاؤں میں خوب برکتیں نازل فرمائے, رحمتیں نازل فرمائے. ہمارے نوجوان کی کمائی میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے, اور اللہ آپ کے سننے کو, میرے بولنے کو قبول فرما لے, اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اگر کوئی غلطی بولنے میں ہوئی ہو تو معاف فرما دے. واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب میں اس شاعر اسلام کو, شاعر انقلاب کو, شاعر یورپ ایشیا کو بلانے جا رہا ہوں جو قبرستان میں بھی نعت شریف پڑھ لیں تو مردے کھڑے ہو کے سبحان اللہ بولنے لگے. میری مراد شاعر اسلام جناب دلبر شاہی صاحب تشریف لا رہے ہیں. نعرے سے استقبال کیجئے.